نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محبت سے صلاۃ و سلام تاکہ برکت ہو جائے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. حمد و صلاۃ کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین کرام، الحمدللہ آج جمعۃ المبارک ہے. حضور انور تاجدار عرب و عجم سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جمعہ سید الایام ہے، اور جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ جمعہ پڑھتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ جمعہ پڑھنے کی برکت سے اس کے ہفتہ بھر کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے.
یعنی ایک جمعہ سے لے کر اگلے جمعہ تک درمیان میں جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جمعہ پڑھنے کی برکت سے معاف فرما دیتا ہے۔ اور مراد اس سے صغائر ہیں، کبائر بھی بخش دیے جاتے ہیں، یعنی بڑے گناہوں کو بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے سچی توبہ کے بعد۔ میں نے الحمدللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حالات و احوال اور آپ کے مقامات کا ذکر شروع کیا ہوا ہے، اور سابقہ جو خطبہ آپ حضرات کے سامنے دیا گیا تھا اس میں ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ، آپ کی ولادت کا زمانہ اور آپ کی ولادت کے احوال کو قدر شر و بست کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے رکھا تھا، اور تسلسل کلام یہاں تک آن پہنچا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جس غار میں پیدا ہوئے تھے اسی غار کے اندر اتنے بڑے ہو گئے کہ آپ چلنے پھرنے لگ گئے۔ حسب معمول آپ کی والدہ ماجدہ ایک دن غار میں تشریف لے گئیں، تو اس دن جد الانبیاء شیخ الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والتسلیم غار کے اندر ٹہل رہے تھے، تو والدہ ماجدہ نے جب اپنے بیٹے کو دیکھا تو دل فرحاں و شاداں ہو گیا، اور جب اپنے بیٹے کی جانب متوجہ ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے کلام کا آغاز کر دیا۔ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی بچہ اس طرح کلام کا آغاز نہیں کرتا جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے کیا۔ میں خود بھی جب بچہ تھا تو ظاہر ہے کہ پہلے اوں آ ہی شروع کیا ہوگا، اور میں نے اپنے 5 بچوں کو دیکھا کہ جب بات کرنے کے قریب آئے تو پہلے اوں آ ہی کرنا شروع کیا تھا، اور پھر ابو اور امی کہنا شروع کیا، پھر آہستہ آہستہ زبان صاف ہوئی اور کلام کا آغاز کیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس دن کلام کا آغاز کیا، وہ کلام کا آغاز اتنا باکمال ہے جو بتاتا ہے کہ اللہ کا پیغمبر عام بچوں کی طرح کا نہیں ہوتا۔ پہلا دن ہے اور آج پہلی بار زبان اطہر سے کلام کا آغاز کر رہے ہیں، اور جب کلام کا آغاز کر رہے ہیں تو کہہ رہے ہیں اماں جان آج مجھے آپ سے کچھ پوچھنا ہے، آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ تو میں نے کہا کہ کائنات کا سب سے دقیق مسئلہ ہے مسئلہ توحید۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی والدہ ماجدہ پر آغاز گفتگو پر سوال کیا، اماں جان مجھے بتائیں میرا پروردگار کون ہے، میرا پالنہار کون ہے؟ تو ماں نے کہا کہ بیٹا تیری پالنے والی تیری ماں یعنی میں ہوں۔ تو فرمایا اماں جان اگر آپ میری پروردگار ہیں تو بتائیے کہ پھر آپ کا پروردگار کون ہے، کون ہوگا یا کون ہے؟ تو فرمایا کہ تیرا باپ میرا پروردگار ہے۔ تو پھر فرمایا کہ اماں جان میری پروردگار آپ اور آپ کا پروردگار میرا ابا آپ،
یہ جواب دیجئے کہ میرے ابا جان کا پروردگار کون ہے؟ تو آپ کی والدہ نے فرمایا کہ بیٹا تیرے باپ کا پروردگار بادشاہ وقت نمرود بن کنعان بن سخاریب بن انوش ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا ماں جی یہ بتائیے کہ وقت کے بادشاہ نمرود بن کنعان کا پروردگار کون ہے؟ کہا بیٹا چپ کر جا، وہ خود ہی اپنے آپ کو رب کہلواتا ہے، اور کوئی اس سے بڑا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں سب سے بڑا ہوں اور میں لوگوں کا پروردگار ہوں اور میں لوگوں کا رب ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کلام کے رخ کو چینج کیا، فرمایا ماں جی یہ بتائیے، اور اماں جان آپ بڑے واضح واضح الفاظ میں بتائیے گا میں زیادہ خوبصورت ہوں اور آپ زیادہ خوبصورت ہیں۔ کہا میرے بیٹے اے جانے مادر تو مجھ سے زیادہ خوبصورت ہے۔ اماں جان اگر آپ میری پروردگار ہوتی تو اپنے سے زیادہ خوبصورت مجھے کیوں کر ہونے دیتی؟ اماں جان یہ بتائیے آپ کا حسن زیادہ ہے، یہ میرے ابا جان زیادہ خوبصورت ہیں۔ کہا بیٹا تمہارے باپ سے میرا حسن زیادہ ہے۔ ماں جی اگر میرا باپ آپ کا پروردگار ہوتا، آپ کا پالنہار اور رب ہوتا تو آپ کو حسن و جمال میں اپنے سے آگے کیسے بڑھنے دیتا؟ اچھا ماں جی یہ بتائیں جو وقت کا بادشاہ ہے نمرود وہ زیادہ خوبصورت ہے یا میرے ابا جان زیادہ حسین و جمیل ہیں؟ کہا بیٹا بادشاہ وقت سے تیرے ابا جان زیادہ خوبصورت ہیں۔ فرمایا ماں جی اگر نمرود ہم سب کا پروردگار ہوتا، رب ہوتا، تو میرے باپ کو تو کم از کم اپنے سے زیادہ خوبصورت اور حسن و جمال میں آگے نہ نکلنے دیتا نا۔ ماں جی دلائل بتا رہے ہیں نہ تو آپ میری رب ہیں، نہ میرا باپ آپ کا پروردگار، نہ بادشاہ وقت میرے ابا کا پروردگار، بلکہ میرا آپ کا، میرے ابا جان کا، بادشاہ وقت کا اللہ اور خالق و مالک ایک ہے۔ وہ وہی ہے جو ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے اور اسے روزی بھی دینے والا ہے، اور وہ رب العالمین ہے۔ یہ ہے پیغمبر کا نظریہ توحید، یہ ہے پیغمبر کا توحید کے بارے میں اعتقاد، یہ ہے پیغمبر کا توحید پر ایمان۔ ہر اللہ کا نبی پیدائشی معاہد ہوتا ہے اور اللہ کا نبی پیدا ہونے سے لے کر اپنی وفات تک کبھی کوئی خطا، کوئی گناہ نہیں کرتا۔ متفقہ عقیدہ ہے اہل سنت و جماعت کا، ساری امت مسلمہ کا، اللہ کے سارے انبیاء گناہوں سے معصوم اور پاک ہیں۔ اجتہادی خطا ایک الگ معاملہ ہے، اسے عوام کے سامنے زیر بحث نہیں لانا چاہیے۔ برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام کی والدہ ماجدہ نے یہ کلام سن کر اندازہ لگا لیا تھا میرا چاند وہی ہے جو شرک کو مٹا دے گا اور حق کو غالب کر کے دکھا دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مجادلہ میں فرماتا ہے، آخری حصہ ہے سورہ مجادلہ کا، فرماتا ہے لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، اللہ تعالیٰ نے یہ بات لازم کر دی ہے کہ غالب آ کر رہوں گا میں اور میرے سارے رسول بھی، یعنی اللہ اور اللہ کے رسول ہمیشہ غالب رہیں گے، کبھی مغلوب نہ ہوں گے۔ اللہ کا پیغمبر غالب رہتا ہے، کبھی مغلوب نہیں ہوتا۔ تو برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام چونکہ اپنی جو ہے وہ پرورش کے اعتبار سے بہت جلد بڑے ہوئے، اور میں نے اس کا تذکرہ تفصیلاً کر دیا تھا کہ عبداللہ ابن عباس
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ آپ ایک دن میں اتنا بڑھ جاتے جتنا عام بچہ ہفتے میں، اور آپ ہفتے میں اتنے بڑے ہو جاتے جتنا عام بچہ مہینے میں، اور آپ ایک مہینے میں اتنے بڑے ہو جاتے کہ جتنا عام بچہ ایک سال میں۔ تو آپ بڑے قداور جوان جلد نظر آنے لگے، چنانچہ آپ معاشرے میں آ گئے۔ حکمت کیا تھی؟ حکمت یہ تھی کہ جب کوئی ابراہیم علیہ السلام کو دیکھے تو اسے گمان تک نہ گزرے کہ یہ اس آرڈیننس کے بعد کی پیداوار ہے جو نمرود نے نافذ کیا تھا کہ ہر پیدا ہونے والے لڑکے کو قتل کر دیا جائے۔ اللہ اللہ، ابراہیم علیہ السلام کا ایمان اور ابراہیم علیہ السلام کا حق کو بیان کرنا یہ بڑا بین اور روشن ہے۔ اقبال نے کہا تھا کہ آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے ابراہیم کو آداب فرزندی۔ میں نے تھوڑی سی ترمیم کی ہے کیونکہ آگے جا کے یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نام کے ساتھ آئے گا۔ یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو ابراہیم علیہ السلام معاشرے میں تشریف لائے۔ ظاہر ہے کہ اپنے ہم عمر لڑکوں کے ساتھ آپ بھی بات چیت فرماتے تھے، ان کے ساتھ نشست و برخاست ہوتی تھی۔ آپ کے والد ماجد کا نام طارق تھا، اس پر میں بات کر چکا ہوں۔ آذر آپ کا چچا ہے، باپ نہیں۔ کوئی نبی جو ہے وہ کسی مشرک کے صلب سے پیدا نہیں ہوتا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ینقلنی من اصلاب الطاہرین الی ارحام الطاہرات، میں جن جن پشتوں اور جن ریموں سے منتقل ہوتا ہوا اپنی اماں آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اطہر تک پہنچا۔ میرے تمام دادے شرک سے پاک تھے اور میری تمام دادیاں شرک سے پاک تھی، لہذا پیغمبر کا باپ کبھی مشرک نہیں ہوتا۔ اور ظاہر ہے کہ ضروری نہیں کہ ہر زمانے کے علماء پر یہ بات متوشہ ہو جائے، جیسا کہ ایمان والدین محمد مصطفیٰ کریم کا مسئلہ نزائی تھا۔ اللہ نے امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ پر سب سے پہلے منکشف فرمایا، اور آپ نے 10 کتابیں مخالفین کے رد میں لکھ لکھ کر ثابت کیا کہ اللہ کے نبی کی ماں بھی اور باپ بھی دونوں مومن ہیں، مواحد ہیں، جنتی ہیں، اور جو انہیں ایماندار نہ مانے وہ اپنے ایمان میں شک کرے، اسے اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام طارق ہے، جو مواحد تھے اور مومن تھے اور اللہ والے تھے۔ تو برادران اسلام، ابراہیم علیہ السلام نے جب معاشرے میں قدم رکھا، آپ بڑے ہوئے، تو چچا چچے جو آذر تھا یہ بت تراش تھا، بت پرست تھا اور بت فروش تھا۔ میں نے شاید کبھی آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض کیا تھا کہ نمرود کے جو جھوٹے محبت کے دعوے دار تھے نا، انہوں نے نمرود کو لوگوں سے ملنے سے پرے کر دیا تھا، اور یہ کسی شخص کے گراف کے نیچے آنے کی دلیل ہے کہ وہ عامت الناس سے ملاقات بند کر دے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گورنر کو سزا دی تھی کہ اس نے اپنے دفتر کے باہر، اپنے گھر کے باہر دربان بٹھایا تھا
اور وہ عام ملاقات نہیں کرتا تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی یہ سنت نہیں ہے, عام ملاقات کرنی چاہیے. جب مرکز میں جمعہ پڑھاتا ہوں, نمازیں پڑھاتا ہوں اور عام ملاقات کرتا ہوں, تو تم کون ہو جو عام ملاقات نہ کرو؟ اس نے ذرا اعراض کیا. آپ نے اس کا وہ گورنری لباس اتروا کر, ہاتھ میں چھڑی پکڑوا کر, بکریوں کا ریوڑ دے کے کہا کہ چل تو چرا. اس نے کہا کہ مجھے تو عادت ہو گئی ہے, اب خاندانی طور پر ہم آسائشوں میں رہتے ہیں. آپ نے محمد بن مسلمہ کو طلب فرمایا. یہ ہوم سیکرٹری ہے نا, ساری سلطنت کا ریکارڈ ہے. کن کے پاس تھا؟ محمد بن مسلمہ کے پاس. اور کوئی فائلیں نہیں تھی, کتابیں نہیں لکھی ہوئی تھی. محمد بن مسلمہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی. پوری سلطنت اسلام کا ریکارڈ حضرت محمد بن مسلمہ کے دماغ میں تھا. اور امیر المومنین عمر انہیں طلب کیا کرتے تھے, محمد بن مسلمہ فلا علاقہ فلا خطہ, مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہیں, اور شام کے پورے ملک کو حضرت محمد بن مسلمہ انگلیوں پر یاد رکھتے تھے اور بتاتے تھے کہ وہاں اس خطے کا کس طرح کا طرز ہے, رہن سہن کیسا ہے, وہاں کے لوگ کیسے ہیں, اور فلاں صاحب کہاں رہتے ہیں, اور فلاں علاقہ کیسا ہے. مصر, شام, عراق, افریقہ, کیا کہنا, دعائے مصطفیٰ کا کیا کہنا. نگاہ مصطفیٰ کا یہ اثر تھا. محمد بن مسلمہ کو بلا کر فرمایا کہ محمد بن مسلمہ ذرا ان کا ریکارڈ تو بتائیے. انہوں نے کہا جی حضور, اس کے باپ بھی بکریاں چراتے تھے اور یہ بھی بکریاں چرایا کرتا تھا. یہ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے اور آپ کا دامن کرم پکڑنے کی برکت ہے کہ اس سے گورنری مل گئی. آپ نے فرمایا یہ کہتا ہے خاندانی طور پر مجھے عادت ہے تو اس کو خاندانی لباس پہناؤ, اسے کہو کہ چرائے بکریاں ذرا ہو چکانے آ جائے. ساری عزتیں اسلام نے دی ہیں. ایک ہمیں غلط فہمی ہو گئی, وہ یہ کہ ہم نے سمجھا کہ شاید عزتیں ہمارے اپنے جو ہے وہ جد و جہد اور اپنے بھاگ دوڑ کے صلے میں ملتی ہے. قسم بخدا امت مسلمہ, تم یقین کر لو تمہاری عزتیں اسلام کی وجہ سے ہیں. اگر کسی مولوی صاحب کو یا کسی پیر صاحب کو یا کسی حکمران کو یہ غلط فہمی ہو کہ وہ دین کی حفاظت کر رہا ہے, تو میں پیشگی ہاتھ جوڑ کے معافی مانگتا ہوں. اگر برا لگ جائے تو معاف کر دیجیے گا. مولانا صاحب, پیر صاحب اور ارباب بست و کشاد حکمرانوں, تم بھی سن لو, تم اسلام کی حفاظت نہیں کر رہے, اسلام تمہاری حفاظت کر رہا ہے. نقطہ نظر بدلیے نا, آپ کا نقطہ نظر صحیح نہیں رہا. نقطہ نظر بدلیے. اسلام کہ تم نے کیا حفاظت کرنی ہے, میں نے کیا حفاظت کرنی ہے, وہ کوئی انکمپلیٹ ہے, وہ تو کمپلیٹ ہے. اسلام از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف, اٹ از دا فیکٹ. اور قرآن کہتا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے محبوب آپ کے لیے آپ کا دین مکمل کر دیا اور اپنی نعمت آپ پر پوری کر دی, اور اسلام بطور دین دے کر اللہ راضی ہوا. قرآن پاک ہے. تو وہ نمرود کو انہوں نے یہ مشورہ دیا تھا کہ لوگوں سے نہ ملے, پھر آہستہ آہستہ اس کی تصویریں پینٹنگز بنانی شروع کی, پھر اس کے ساتھ چھوٹی چھوٹی مورتیاں بنا دی, ستووں کی بنا دی اور لکڑی کی بنا دی, لوہے کی بنا دی, اس کی تانبے کی بنا دی جی, پھر چاندی کی, سونے کی, جتنے جتنے کوئی مالدار تھے اس طرح, پھر محلوں میں مندر بنا کر وہاں رکھ دی گئی, پوجا پاٹ ہونے لگی. تو اس طرح نمرود کی شہرت جو تھی اس کا گراف ڈاؤن ہوا. اگر عام ملاقات کرتا رہتا تو اس کا گراف ڈاؤن نہ ہوتا. تو ابراہیم علیہ السلام کا چچا بت تراشتا تھا, فیکٹری لگائی ہوئی تھی. یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا اس طرح کے, ان کی انگلیاں بڑی تیز چلتی ہیں.
اور یہ فوراً حساب کتاب نکال لیتے ہیں فلاں جگہ کیا انویسٹ کریں گے اور کیا وہاں سے منافع آئے گا، اور کئی مرتبہ پھر غلطی ایسی کھاتے ہیں کہ اصل دے کے بھی جان نہیں چھوٹتی۔ لہذا اللہ پر توکل کرنا چاہیے، اپنی چالاکیوں پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نا وَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب کوئی کام کرنے کا عزم کر لے پھر اللہ پر توکل کر۔ اور یہاں الٹی گنگا بہ رہی ہے، وہ کہتے ہیں یہ سارا میں نے کیا ہے، اور اگر کوئی کام خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اے تے اللہ والوں ہی ہو گئے، یعنی جتنے معاملے ٹھیک ہوں گے وہ سارے میں نے کیے ہیں، اور جو کام خراب ہو جائے تو کہتے ہیں اے تے اللہ والوں ہی ہو گیا۔ یقین کر لو ہمارا اس فقیر کا نقطہ نظر یہ ہے جتنے کام صحیح ہوتے جائیں وہ میرے رب کا فضل، اور جہاں کوئی کام اللہ نہ کرے خراب ہو جائے تو وہ میرا قصور۔ میں نے ہمیشہ کہا ہے جو بندہ اس طرز کو اپنا لے گا زندگی میں کبھی ناکام نہیں ہوگا، کبھی پریشان نہیں ہوگا، کبھی وہ اپنے آپ کو پچھتاوے میں نہیں ڈالے گا، اس لیے کہ پچھتاتا وہ ہے جس نے کوئی کام اپنے اعتماد پر کیا ہو، اور جو اللہ کے حوالے کر دے اپنے آپ کو وہ پچھتاتا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کریم میں قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبوب فرما دیجئے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ جو انسان کو کئی بار دن میں یہ دعوت دیتی ہے کہ تیری حقیقت کچھ نہیں ہے، تو نے ایک دن مٹ جانا ہے، اور قبر میں جانے کے بعد کوئی نہ آج تک آیا ہے نہ کبھی آئے گا۔ اعمال صالحہ کی طرف آنا چاہیے اور اپنے آپ کو تکبر کی وادی سے کھینچ لینا چاہیے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا چچا بت تراشا کرتا تھا، فیکٹری لگا رکھی تھی پیسے کمانے کا ذریعہ۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو کہنے لگا کہ میرے بیٹے بھی جاتے ہیں بت بیچنے کے لیے، باقاعدہ دکانداری تھی نا، بت بیچنا دکانداری تھی، تو بھی جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اچھا میں بت فروخت کرنے جاؤں۔ ایک بڑا بہترین سا بت آزر نے تراشا اور تراش کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ آپ نے کہا چچا ایک رسی بھی دے دیجیے، تو رسی بھی لے لی، لے کے چلے، اور جہاں تک تو آزر نظر آتا رہا بت کو ذرا اٹھائے رکھا، جب آزر کی آنکھوں سے اوجھل ہوئے تو بت کو نیچے اس کے گلے میں رسی ڈال لی، اب اسے گھسیٹ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میں یشتری، ہے کوئی خریدار ایسی چیز کا جو لا یضر ولا ینفع، جو نہ کوئی نقصان دے نہ نفع۔ اب ظاہر ہے کہ جب گلیاں کچی ہوتی تھی اس زمانے میں اور نالیاں بھی اوپر ہی ہوتی تھی، وہ بت جب گھسیٹا تو وہ ایک نالی کے اوپر سے گزرا تو اس کا سارا منہ گارے سے بھر گیا، کیچڑ ویچڑ لگ گیا، اور آواز تھی کہ ہے کوئی خریدار تو لے لے بت۔ اب ایک عورت نے دروازہ کھولا اور تھوڑا سا منہ باہر نکال کے کہا کہ بیٹا تو بڑا خوبصورت ہے، جوان ہے، اور تجھے نہیں پتا کہ جب اپنا سودا بیچتے ہیں تو اس کی تعریف کرتے ہیں، اگر تعریف نہ کی جائے تو سودا کون لے گا؟ اور تو کہہ رہا ہے کہ یہ نکما ہے، نہ نفع دیتا ہے نہ نقصان، کوئی خرید لے تو کون خریدے گا؟ کہا ماں جی کیوں آپ خریدنا چاہتی ہیں؟ کہا جی بیٹا مجھے بھی ایک خدا خریدنا ہی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی ذہانت دیکھیں، فرمایا اماں جان آپ کی عمر یہ بتا رہی ہے کہ آپ نے آج پہلی بار ہی تو خدا نہیں لینا، تو جو پہلے والا تھا وہ کہاں گیا؟ پہلے بھی تو ہوگا نا۔
کہنے لگی بیٹا سچی بات یہ ہے میرے پاس پرانا خدا بھی تھا مگر چور آئے تھے، چور وہ ذرا قیمتی خدا تھا، سونے کا ہوگا یا چاندی کا، تو کہنے لگی بیٹا چور آئے تھے چور، جہاں اور سامان لے گئے میرا خدا بھی لے گئے، تو مجھے اب نیا خدا لینا ہے۔ فرمایا اماں جان وہ خدا کیا جسے چور لے جائیں، جسے چور لے جائیں وہ بھی خدا ہوتا ہے۔ اور فرمایا اماں جان اگر یہ پتھر خدا بننے کے لائق ہوتا، عبادت کے اہل ہوتا، تو میں نے اس کو نالی پر سے گھسیٹا تو اس کے منہ کو کیچڑ لگ گیا، کیچڑ جو اپنے منہ کو کیچڑ سے نہ بچا سکا وہ تمہاری مرادیں کیا بھر لائے گا، تمہیں مصیبت میں کیا بچائے گا۔ وہ تو اللہ ہے خلاق کائنات جو ساری کائنات کا خالق بھی ہے مالک بھی ہے، اگرچہ نظر نہیں آتا مگر وہ اپنے انبیاء سے رابطہ رکھتا ہے اور ہم سے رابطہ کر کے کہتا ہے کہ میرے بندوں کو میری بندیوں کو بتا دو کہ عبادت کے لائق صرف میں ہوں۔ لہذا ابراہیم علیہ السلام نے جن راہوں سے آپ گزرتے گئے ایک فکر پیدا کر دی کہ بتوں کے خلاف بھی کچھ ہو سکتا ہے، اور شام کو جب ان عورتوں کے مرد گھر آئے بیٹے گھر آئے تو ہر عورت اپنے شوہر کو اپنے بچوں کو کہنے لگی آج ایک نئی بات ہوئی ہے۔ اماں جان کیا؟ ہاں بیگم کیا نئی بات؟ کہا ایک بڑا خوبصورت بڑا خوبروپ ماتھا جو تھا وہ چمک رہا تھا، ماتھے میں نور چمکارے مار رہا تھا، کیوں نہ چمکتا ماتھا کہ محمد مصطفیٰ کا نور پیشانی میں جلوہ گر تھا اور وہ ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ اتنا خوبصورت جوان آج تک ہم نے نہیں دیکھا، مگر وہ جو بت خدا بیچنے آیا تھا اس کے منہ کو کیچڑ لگا ہوا تھا اور وہ کہہ رہا تھا اگر یہ خدا ہوتا تو اپنا منہ تو کیچڑ سے بچا لیتا، تو جو اپنا منہ کیچڑ سے نہیں بچا سکا وہ کسی کو کیا دے گا؟ اللہ اللہ۔ غالباً عارفیں کھڑی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ گل وچ رسی پا ٹھاکر دے کہندا نبی ربانا لالو ٹھاکر لالو جس نار جہنم جانا، لے لو یہ بت لے لو جس نے جہنم کی آگ میں جلنا ہے یہ لے لو۔ شام کو ابراہیم علیہ السلام آئے تو آزر اپنے بت قدے کے مین گیٹ پہ کھڑا تھا، منتظر تھا کہ ابراہیم چونکہ زیادہ عقل مند ہیں، زیادہ دانا ہیں، زیادہ خوبصورت ہیں، لہذا بڑے مہنگے داموں یہ بت خدا فروخت کر کے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو واپس بت سمیت آتے دیکھا اور گھسیٹتے ہوئے جاتے دیکھا تو آزر آگ میں گولا ہو گیا، کہنے لگا اسے بیچ کر نہیں آیا۔ فرمایا چچا ایسا نکما ہے کہ اسے کوئی لیتا ہی نہیں، میرے بیٹے نے اتنے پیسوں میں بیچا خدا، میرے دوسرے بیٹے نے اتنے پیسوں میں بیچا، تو لے آیا کہا چچا جان اس نے اپنا منہ کیچڑ سے نہ بچایا، کیچڑ سے بھر گیا، دیکھو کتنا برا ہے، کتنا قابل نفرت ہے، جو اپنا آپ نہیں بچا سکا گندے کیچڑ سے وہ کسی کو کیا دے گا۔ ابا جان یہ نکما ہے، نالائق ہے، کسی کام کا نہیں، نہ سنتا ہے اور نہ ہی یہ کوئی مدد وغیرہ کر سکتا ہے۔ بڑا غصہ آیا، جا کر نمرود کے پاس شکایت کی کہ میرا بھتیجا ایک نئی فکر پیدا کر رہا ہے نمرود صاحب۔ نمرود نے کہا چلو کوئی بات نہیں، ابھی نو عمر ہے، اس کے ہم عمر لڑکوں کو اس کے ساتھ لگاؤ تو وہ دوستانے میں اس کو ذرا بدل دے۔ ابراہیم علیہ السلام کے ہم عمر لڑکے آپ کے دوست بنائے گئے اور انہوں نے دوستی کے جو ہے وہ ماحول میں دوستی کی آڑ میں ابراہیم علیہ السلام کو بھی دعوتیں دی جس طرح نوجوان دیتے ہیں۔
ڈیش 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 خالی جگہ آپ پر کر لیجئے گا۔ تو جب ابراہیم علیہ السلام پر کوئی اثر نہیں ہوا، کہنے لگے چلو ابراہیم ایسے کرو کہ کبھی کبھی انجوائے بھی کرنا چاہیے، تو ہمارا میلہ آ رہا ہے، میلے پر واہ 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 کیا بات ہے، وہاں پر کیا ہوتا تھا میلے میں؟ شراب، جوا، انٹ بنٹ شنٹ، اور بھی آپ جگہ خالی پر کر لیجیے گا، میں ڈیش لگا کے چھوڑ رہا ہوں، تو آپ بھی چلیے گا۔ خیال تھا کہ جب میلے میں جائیں گے ابراہیم تو جا کے وہاں کھو جائیں گے دنیا میں، دنیا کی رنگینیوں میں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے دیکھیں گے۔ جب وہ میلے والا دن آیا نا تو انہوں نے جناب والا گوشت بھونا، پھل اعلیٰ قسم کے ڈال ڈال کر جناب تشریحوں میں سجا سجا کے بت قدے میں اپنے اپنے خاندانی بت کے آگے گوشت بنا ہوا، پھل، جناب والا دودھ، مشروبات، یہ سارا کچھ بتوں کے آگے رکھ کے خود سارے کے سارے میلے میں کہ جو 2-3 دن ہم نے وہاں رہنا ہے یہ بت بڑے خوش رہیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جاتے جاتے کہتے ہیں کہ ابراہیم چلیے ہم میلے کو جا رہے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا انی سقیم، میں بیمار ہوں، میری طبیعت خراب ہے۔ یہاں بعض مستشرقین یورپ نے اور بعض دیگر ممالک کے جو اپنے آپ کو علماء کہتے ہیں، ان کے اسکالرز، ان کے آتھرز اور ان کے پوئٹس، شعراء، مصنفین، ان کے محققین، وہ یہ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ یہاں سے تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ثابت ہوتا کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے، نہیں، فقیر برسر ممبر ہے انی سقیم، ابراہیم علیہ السلام بیمار نہیں تھے، اور جو بیمار ہے جسمانی اس کے لیے قرآن پاک اور حدیث پاک میں لفظ مریض موجود ہے۔ کیا قرآن پاک ہے نا، پہلی سورہ بقرہ ہے، فمن کان منکم مریضا او علی سفر، روزے کے بارے میں تم میں سے جو کوئی مریض ہو، بیمار ہو جائے یا مسافر ہو، وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ جسمانی بیمار کے لیے لفظ مریض ہے، ٹھیک ہے۔ سقیم جسمانی بیمار کو نہیں کہتے، سقیم کہتے ہیں جو نظریاتی طور پر بیمار ہو۔ تو ابراہیم علیہ السلام ان کے شرک کی وجہ سے روحانی طور پر دکھ محسوس کر رہے تھے، لہذا انی مریض نہیں فرمایا، انی سقیم فرمایا، تو جھوٹ نہیں۔ جب ہم زندہ ہیں تو کوئی انبیاء پر اعتراض کر کے جائے گا کدھر؟ ہم جانے دیتے ہیں؟ ہم کسی کو بھاگنے دیتے ہیں؟ ہم پکڑ کر سیدھا کر کے جواب دیں گے کہ سن، یہ عصمت انبیاء کا مسئلہ ہے، اور انبیاء ہر طرح سے معصوم ہوتے ہیں۔ انبیاء ہر طرح سے، کسی پیغمبر کو اللہ نے ظاہری طور پر بھی کبھی کوئی عیب نہ لگایا۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں حدیث پاک سناتا آپ کو، مختصر میں اشارہ کر جاتا ہوں، بخاری میں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے نا تو یہ جو مصری تھے ان دنوں ان کا جو کلچر تھا، ان کے لڑکے جوان 18 سال 20 سال 22 سال 25 سال 30 سال تک کے بھی جو تھے وہ کچھے پہنا کرتے تھے، نیکریں، اور اپنے زانو ننگے کر کے ان پہ یوں بطور تفاخر ہاتھ مارتے تھے ایسے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو کہا لگے کہ آپ بھی ذرا نیکر پہن کے نکلے، آپ نے فرمایا نہ، میں نہیں نیکر پہن کے نکلتا۔ اور یہ گسا پٹا پرانا نظام ہے، فرعونی دور کا نظام، اور جب جدید نظام آیا، محمد مصطفیٰ آئے جو قیامت تک چلے گا، اس میں اپنے تن کو ڈھانپ کر رکھنے کا کہا گیا۔ تو مختصر کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام کی حیا کے قائل ہوتے، الٹا کہتے ہیں کہ بات دراصل یہ ہے، دوسرے نوجوانوں کو کہنے لگے بات دراصل یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے زانوں پر برس کے داغ ہیں، تو اس لیے نیکر نہیں پہنتے، اگر خوبصورت ہوتے نا اندر سے تو نیکر پہن لیتے۔ اب اس کا مطلب یہ تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کھول کر زانو دکھا دیں، لیکن اللہ کا پیغمبر ایسا نہیں کرتا۔ آپ نیل پر نہانے کے لیے گئے، میرے آقا علیہ السلام نے بیان فرمائے، بخاری شریف میں حدیث ہے، اپنے کپڑے اتار کر پتھر پر رکھے اور خود
جو ہے وہ نیکر پہن کر گھاٹ پر نہانے کے لیے اتر گئے. اور جب آپ نہانے کے لیے اترے، نہا کر فارغ ہوئے دریائے نیل میں، پیچھے مڑ کے دیکھا تو پتھر دوڑا جا رہا ہے. ایک لمحہ رکیے، میں آپ سے دیانت کے نام پر ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بتائیے کیا پتھر کی جبلت میں چلنا ہے؟ کیا پتھر کی عادت میں دوڑنا ہے؟ کیا پتھر بھاگا کرتا ہے؟ صحیح بات ہے. اگر کوئی تحقیق پوری دنیا میں ایسی آئی ہو جس میں یہ ثابت ہو کہ پتھر چلتا ہے تو مجھے بتا دو. نہیں چلتا. اب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ پتھر دوڑا جا رہا ہے، اسے کہہ رہے ہیں ٹھہر جا میرے کپڑے تو دے دے. آگے آگے پتھر، پیچھے پیچھے موسیٰ علیہ السلام. ایک لمحہ رک کر مجھے کہنے دیجیے، اقول وباللہ توفیق، یہ فقیر برسر ممبر اللہ کی توفیق سے کہتا ہے پتھر کی فطرت کو رب نے بدل دیا چونکہ پیغمبر کی عزت کے اظہار کا وقت آیا تھا. عادت کو بدل دیا. یا اللہ میں چلا نہیں کرتا، فرمایا آج چل. میں دوڑا نہیں کرتا، آج دوڑ، کیونکہ میرے پیغمبر کی عزت کا مسئلہ ہے. میرے موسیٰ کلیم اللہ کے حسن و جمال پر اعتراض ہوا ہے، ہم نے سائل کرنا ہے. صبح صبح کا وقت تھا اور وہ دریائے نیل کے کنارے نوجوان آ کے صبح کی سیر کر رہے تھے، دوڑے لگا رہے تھے، کھیل کود میں مصروف تھے. ایک نوجوان کی نظر پڑی، دیکھا پتھر چلا جا رہا، اوپر کپڑے بھی ہیں. دوسرے کو کہتا یار دیکھ پتھر چلا جا رہا. کہتا تیرا دماغ خراب ہے، کبھی پتھر چلا؟ دیکھ دیکھ دیکھ. پورا کا پورا وہ جو نیل کے کنارے پاک تھا، سیرگاہ تھی، متوجہ ہو گئی پتھر کو دیکھنے کے لیے. دوسرا کہتا یار پیچھے دیکھ کتنا خوبصورت جوان آ رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نیکر پہنے ہوئے پیچھے آ رہے ہیں، پورا جسم. ان تمام لوگوں نے، جوانوں نے دیکھا. جب دیکھ لیا تسلی سے پتھر ٹھہر گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کپڑے پکڑ کر جلدی سے پہنے. آپس میں کہنے لگے یار ہم تو کہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو نیکر نہیں پہنتے تو زانوؤں پر کوئی داغ وغیرہ ہوں گے، یہ تو اتنا حسین ہے کہ حسن دیکھ کر چاند شرماتا ہے. یہ بخاری میں ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو کوئی جسمانی عیب بھی، یعنی اپنے زمانے کے تمام مردوں سے زیادہ خوبصورت، زیادہ طاقتور، زیادہ ذہین، زیادہ فطین اور زیادہ جاذب نظر ہوتا ہے. اور امام الانبیاء جناب ابو طالب نے جو قصیدہ لکھا تو اس میں رسول اللہ کے رنگ کو کہا یہ گورے رنگ والا، ابید اللون. اور ایک قصیدہ آج میں اور دیکھ کے آیا ہوں، علامہ حوی نے اسے نقل کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کا رنگ گورا اور گلابی تھا، اور ایسا گورا گلابی میں نے حدیث سنائی ہوئی ہے. جناب ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب غور سے ہم رخ مصطفیٰ میں دیکھا کرتے ہمیں اپنی تصویر رسول اللہ کے رخسار میں نظر آتی تھی. کیا کہنا اس حسن جمال کا، کیا کہنا اس جمال کا. مولانا حسن رضا فرماتے ہیں، مولانا حسن رضا فرماتے ہیں تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے انداز یہ کہتے ہیں کہ خالق کو تیرے سب حسینوں میں پسند آئی ہے صورت تیری. اللہ 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 کیا کہنا. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس آ گئے اور جا کے اس نے شکایت کی. آزر نے نوجوانوں کو ساتھ لگایا، کہا چلو میلے پہ. فرمایا تم جاؤ میں سقیم ہوں. وہ چلے گئے میلے پر. ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے کلہاڑا پکڑا اور جا کر بت قدے کا مین گیٹ کلہاڑے سے توڑ دیا. علماء نے لکھا ہے کہ
بہت بڑا خوبصورت وہ بت کدا تھا. مندر کہیے ان کا کیا کہیے اس کو. 36 بت ایک جانب قطار میں، اس کو کیا کہتے ہیں کوالٹی وائز، ہاں 36 بت اور 36 ادھر، 36 دونا 72 اور 37واں 73واں سامنے بہت دیو ہیکل، جناب یاقوتی آنکھیں اور گلے میں جواہرات کی مالائیں، ہاتھوں میں جناب سونے کے کنگر جواہرات، اور بڑا سجا کے رکھا ہوا اس کو بھی. اب آیا ہے اللہ کا خلیل. انتظار کیا کہ پہلے میرے ساتھ ایک جماعت لوگوں کی بن جائے تو پھر میں کام کروں گا. اللہ کا پیغمبر کسی کا محتاج نہیں ہوتا، صرف اپنے رب کا محتاج ہوتا ہے. کلہاڑا پکڑا، ایک سے بسم اللہ کی، 36 توڑے ادھر والے، پھر 36 ادھر والے، سارے توڑ کے اچھی طرح وہ جو بڑا تھا اس کی ناک کاٹی، اس کے ہونٹ کاٹے، اس کے کان کاٹے، اس کی آنکھیں پھوڑی، اس کے دونوں ہاتھ کاٹے، دونوں پاؤں کاٹے، کلہاڑا اس کے کندھے پہ رکھا اور اللہ کا خلیل چلا گیا. 3 دن رنگ رلیاں منانے کے بعد جب یہ قوم واپس آئی تو اپنے گناہوں کا کفارہ کرنے کے لیے سیدھے بت کدے میں، تاکہ بتوں کو ذرا راضی کر لیں. جب اندر آئے تو دیکھا کہ جناب بت کدے میں قیامت بپا، کسی ان کے خدا کا بادو وہاں پڑا ہے، کسی کا سر وہاں پڑا ہے، کسی کا ہاتھ پڑا ہے، کسی کا پاؤں پڑا ہے، کسی کی ٹانگ پڑی ہے، کرچا کرچا. رب تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں اس کو بیان فرمایا. جب وہ جا رہے تھے تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ. اللہ کی قسم تم ذرا جاؤ تو صحیح، پھر دیکھو میں تمہارے بتوں کا حشر کیا کرتا ہوں. اب جب وہ چلے گئے فَجَعَلَهُمْ جُذَاذًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ. توڑ کے کرچا کرچا کر دیا بتوں کو، بڑے کو چھوڑ دیا. جب واپس آئے تو آ کے شاید اس سے کچھ سوال و جواب کر لیں، پوچھ لیں کہ یہ کیا ہوا. واپس آئے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ. ہائے ہمارے ان الہوں کے ساتھ یہ کس نے کیا ہے، بڑا ظالم ہے وہ. نمرود کے پاس جا کر شکایت کی کہ ہمارے خداؤں کا بیڑا کر دیا، کسی نے توڑ دیا. نمرود کہنے لگا اچھا کس پہ شک ہے؟ کہنے کہ وہ ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، تو وہ ان کی مخالفت کرتا تھا، لگتا ہے کہ اس نے توڑے ہوں گے. تو نمرود نے کہا کہ ایسے نہیں، اسے لاؤ، پہلے گواہ پیش کرو، اس کے بعد میں فیصلہ کروں گا کہ کیا کرنا ہے. نمرود ظالم تھا، مشرک تھا، بڑا بے ایمان تھا، لیکن فیصلہ گواہی کے بغیر نہیں کرتا تھا. انشاءاللہ میں اگلے جمعے کو اب اگلا حصہ جو ہے وہ بیان کروں گا کہ نمرود کے پاس پھر سپاہی ابراہیم علیہ السلام کو لے گئے، پھر دربار نمرود میں کیا ہوا، مناظرہ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، تنہا اس کے تخت پر چڑھ کر اس کی دھجیاں اڑائیں اور کہا کہ تم غلط ہو، میرا اللہ وہ ہے جو خلاق کائنات ہے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.